بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 26 فروری سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 542 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا قضا نمازوں میں ترتیب سے پڑھنا فرض ہے یا کیا حکم رکھتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہماری مغرب کی اگر چھوٹ گئی ہے اور ہم عشاء کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو اب ہمیں کیا پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھنا پڑے گا یا پھر جماعت میں شریک ہو کر ہی مغرب کی نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے یہاں ایک چیز ہے قضا نماز اور یہ قضا نمازیں. قضا نماز اور قضا نمازیں. اگر کسی انسان کی کئی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، خاص طور پر اگر ایک دن کی نمازیں ہیں اور ان کو قضا کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب ہونی چاہیے. یہ مسئلہ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. بعض علماء کہتے ہیں ترتیب واجب ہے اور یہی زیادہ علماء کا خیال ہے، اور بعض کہتے ہیں ترتیب واجب نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب غزوہ خندق کے موقع پر قضا ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء پھر آپ نے پڑھی تھی. یعنی 4 نمازیں آپ نے کیا ہے اسی ترتیب سے پڑھی تھی. عشاء کے وقت میں پڑھی تھی یا مغرب کے بعد آپ نے وہ نمازیں پڑھی تھی. ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب اور پھر عشاء. اور اگر جو ہے کوئی ایک نماز قضا ہو گئی ہے اور دوسری نماز کا وقت آیا تو اس کی 2 صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ دوسری نماز کا بھی وقت داخل ہوا ہے، دوسری نماز کا اسے وقت ابھی داخل ہوا ہے اور اسے وسعت ہے کہ یہ پڑھ لینے کے بعد اس نماز کو پڑھ لے گا. تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلی نماز پڑھے جو قضا ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسری نماز تاکہ ترتیب باقی رہے. لیکن اگر دوسری نماز کے میں بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اب مان لیں مثال کے طور پر آج کل ایک مثال دے رہا ہوں، نصف شب آج کل آدھی رات آج کل کب ہوتی ہے؟ سمجھ لیے کہ 11:40 پر 11:45 پر ہو رہی ہے. وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھا تھا، سویا اور جو ہے وہ سوتا ہی رہے گا. اب اس کی نیند کب کھل رہی ہے؟ مشکل سے وضو کر کے فارغ سے وہ اپنے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ سکتا ہے بس. تو ایسی صورت میں ایسا قضا نہیں کرے گا. مغرب کو قضا نہیں، مغرب کو بعد میں پڑے گا. ہاں جی، عشاء کو اسے کو قضا نہیں کرے گا، یعنی اسے عشاء کو پہلے پڑھ لیا جائے. اس لیے کیا ہے جو نماز جس کا وقت حاضر ہے وہ اس کی زیادہ حقدار ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا نماز کو پڑھے گا. جی یہاں پر ایک تھا اس میں سوال کہ اگر مثال کے طور پر عشاء کی نماز میں ہی اگر امام عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور مغرب کی نماز یہ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں تو کیا حکم بنتا ہے؟ مثال ٹھیک ہے، مغرب کی نیت سے داخل ہو جائیں، مغرب کی نیت سے داخل ہو جائیں اور 3 رکعت پڑھ کر کے وہ بیٹھ جائیں. 3 رکعت جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ 3 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، یا تو اپنا تشہد پورا کر کے سلام پھیر دیں یا بیٹھے انتظار کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ امام جب نماز سے فارغ اس کے ساتھ سلام پھیر دیں اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز اپنی پڑھیں. جی تو یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ 1 رکعت تاخیر کر لے اس میں؟ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخر بلا وجہ تاخیر کیوں کرے؟ خیر کا کام اس میں شریک ہو جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ یہ کہ اس کی ایک پہنچا ہی کہ ایک نماز پھوٹ گئی تو ٹھیک ہے 3 پر سلام پھیر دے گا. نہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ تو یعنی سارے لوگ انہی کی طرف دیکھنا شروع کریں گے، یہ کیوں بیٹھا ہے، سارے لوگ تو نماز پوری کر رہے ہیں. وہ تو صحیح، وہ تو ظاہر بات، وہ تو کیا کریں گے جب رکا رہے پھر لوگ کہیں دیکھو عجیب بیوقوف آدمی ہے، نماز ہو رہی ہے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ تو باہر بھی ادھر ادھر کر کے تھوڑا اب وہ تو وہی تو مگر خیر کیوں لوگوں کے سامنے واضح کر، لوگوں کو مسئلے کیسے معلوم ہوں گے؟ لیکن اس لیے یہاں پر سعودیہ میں آپ کریں آپ کچھ نہیں بولے گا، اس لیے کہ لوگ جان گئے ہیں اس کو، کوئی نہیں بولے گا آپ کو. حتیٰ کہ میں یہ چیز شہر میں، یعنی یہ نہیں کہ روڈ پر جو مسجد نہیں، شہر میں ہم نے کر کے دیکھا، کوئی تعجب دیکھا بھی نہیں ہم کو، اس لیے جانتے ہیں کہ اس نے جو ہے مغرب اپنی پڑھی ہوگی، مسافر ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں ایک جگہ جاب کرتا تھا، وہاں پر یعنی اس جاب کو میں نے چھوڑ دیا، پھر دوسری جگہ میں نے جاب کرنا شروع کر دیا، تو لہٰذا وہاں پر بھی 1 ہفتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہاں پہ بھی جاب میں نے چھوڑ دی. لیکن پہلی جاب سے پھر مجھے بلاوا آیا تو پھر میں وہاں پر انٹرویو دینے کے لیے گیا، تو ہم نے وہاں پر جھوٹ کہا کہ ابھی ہم جاب کر رہے ہیں اور ہم نے وہاں پر سیلری بھی زیادہ بتا دی.
تو کیا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا میری اب اگلی جو سیلری اس پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، سیلری پہ کوئی اثر نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کو جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینے کا گناہ ہوگا، جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا گناہ آپ کو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس سیلری پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی جی جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مذی اور منی پاک ہے یا ناپاک، اور اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو نماز پڑھنے کا اس کپڑے میں کیا حکم بنتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مذی کا تعلق ہے، یہ متفق علیہ ہے کہ ناپاک ہے، متفق علیہ ہے کہ ناپاک ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کے دھونے کے بارے میں اختلاف ہے، زائل کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کے اوپر وہ ہے مدی جہاں چھینٹے مار لے اس پر، ہے نا، تو گویا اس علماء نے کہا نجاست خفیفہ ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طریقے سے اگر چھینٹے مار لے کہ وہ گیلا ہو گیا تو گویا اس کا اثر جاتا رہے گا، اس کا اثر جاتا رہے گا۔ اور جہاں تک منی کا تعلق ہے، اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، لیکن اگر حدیثوں کو آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے طہارت یا نجاست خفیفہ ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ اسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہو بیان کرتے ہیں کہ مدی کی کیا ہے، نخامہ جیسے ہوتی ہے نا، تھوک وغیرہ یعنی بلغم وغیرہ کی طریقے سے ہے، اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اگر منی جو ہے وہ تر ہوتی تو میں اس کو دھول دیتی تھی، اور اگر خشک ہوتی تو میں اپنے انگوٹھے سے کیا اس کو کھر دیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہے نا نجاست خفیفہ ہے، اسی لیے بہت سے علماء کے نزدیک منی کیا ہے، وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جی جی۔ تو یہاں پر مثال کے طور پر جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ مدی وغیرہ جب نکل جاتی ہے پھر اس کا سوکھ جاتی ہے بندے کی، تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر لگی ہوئی ہے، اس کے بعد یعنی کہ دیکھیے وہ پورے پیجامے جو ہے اس کے ایک محدود جگہ ہے شرمگاہ، وہی لگی ہوئی، زیادہ نہیں لگی ہوئی کہیں باہر جا کر کے، جی جی محدود جگہ ہے وہی لگی ہوگی تو وہاں چھینٹے مار لے اپنا، ظاہر بات ہے ایک ہاتھ تو جائے گا نہیں، وہ بہت وقت ایک بالش 4 انگل اس سے ارد گرد ہوگی، اس کے ساتھ چھینٹے مار لے اس پر۔ جی جی جی۔ مثال کے طور پر لنگی وغیرہ میں تو پھر بھی اشکال ہو جاتا بندے میں، نہیں پھر بھی تو ٹھیک ہے، دھول بدل دے اس کو، یہ کون سی بڑی مصیبت ہے؟ جی جہاں اس کو اشکال ہو جائے پتہ نہیں کہاں کہاں لگا ہوگا اس کو بدل دیں۔ جی۔ یعنی دھونے میں جو چھینٹے مارنے کا جو سوال ہے، چھینٹے مارنا ہے یا دھونا ہے یہاں پر؟ نہیں، اصل سے چھینٹے مارنا ہے تو چھینٹے مثال کے اوپر کے کپڑے پہ بھی مار دیں چل جائے گا؟ بھائی اوپر کے کپڑے نہیں، جہاں وہ لگی اس کے اوپر پڑنا چاہیے، یہ کوئی منتر نہیں ہے ضائع کرنے کا، وہ اصل چیز یہ ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتی ہے کہ ایک ناپاکی اس کے اثر کو زائل کرنا ہے، اور اس کا اثر کیا ہے، شریعت نے بتایا کہ اس طریقے چھینٹے مارنے سے انشاءاللہ کیا اثر زائل ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے ویسے کر لے اس کو، جسے ہلکا سمجھ کچا کرنا کہتے نہیں ہے، دھونا نہیں بالکل گیلا نہیں پانی ٹپکتا رہے، یہ کچا کرنا جیسے کہتے ہیں ہلکا سا، تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اسے۔ جی جی۔ یعنی جو اوپر سے چھینٹے مارنے کا جو تصور ہے وہ کوئی کام کا نہیں ہے؟ نہیں اوپر سے چھینٹے مارنا کیا اس کا کوئی، اور انڈر ویئر پہ بھی اس میں بھی اوپر سے چھینٹے مارنے کا کوئی تصور نہیں؟ نہیں انڈر ویئر اندر کے حصے سے اندر کے حصے کو کچا کیا جائے۔ جی۔ اگر منی کا جو معاملہ ہے تو پھر وہاں پر ضرورت نہیں ہے اس چیز کی؟ نہیں ضرورت اس کو خرج دے اس کو، البتہ امام شوکانی اس طرف گئے ہوئے ہیں اسے کسی طریقے سے زائل کرنا ہے، چاہے خروج کر کے ہے، کپڑے سے صاف کر کے ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے ایک درمیانی راہ نکالی ہے، کہا نہ بالکل ناپاک ہے پیشاب طریقے سے اس کو دھویا جائے نچوڑا جائے، اور نہ ہی بالکل پاک ہے تھوک وغیرہ کے طریقے سے اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ کس طریقے سے اس کو زائل کرنا ہے، چاہے دھول کر کے زائل کرنا ہے یا اس کو خروج کر کے زائل کرنا ہے یا کسی کپڑے وغیرہ سے اچھی طریقے سے صاف کر کے زائل کرنا ہے، یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ نصف شعبان کا روزہ رکھنا بدعت ہے، اور ایک دوسری کتاب میں لکھا تھا کہ نصف شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، برائے مہربانی بتائیں کہ اس سے متعلق یعنی قطعی حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل علم کا متفق ہے کہ وہ حدیث جو اس سلسلے میں وارد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فقوموا لیلہ وصوموا نہارہ، وہ اسحاق ابن ابی فروہ کی وجہ سے سخت ضعیف ہے، بلکہ یہ ان روات میں ہے جن کے بارے میں موضوع حدیث بیان کرنے کا جو ہے الزام ہے، تو گویا وہ سخت اگر موضوع ہے تو سخت ضعیف ضرور ہے، لہذا ایسی حدیث سے کوئی استحبابی حکم نہیں ثابت ہوتا، اگر ہلکے قسم کی ضعیف روایت ہوتی تو ایک بات ہے نا، لہذا اسے مستحب کہنا یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اور جب مستحب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے تو گویا اس دن کا روزے کا خصوصی اہتمام کرنا صرف 15 کا یا 14-15 کا یہ جو ہے بدعت میں شمار ہوگا۔
ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایام بیض کی نیت سے 13, 14, 15 رکھے ہے کہ نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کی اجازت امام ابن رجب وغیرہ رحمہ اللہ نے دی ہے جی۔ وہ والی جو حدیث کے اللہ رب العالمین نے شعبان کو 15ویں شعبان کو رات میں مطلع ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی طرف توجہ کرتا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، وہ والی اس حدیث میں کہاں اس کا ذکر ہے کہ ہاں بھائی رات میں قیام کرے یا دن میں روزہ رکھے؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں بعض علماء اس طرف ضعیف گئے ہیں، لیکن راجح قول یہی کہ حدیث کیا ہے وہ صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی اچھی گفتگو الصحیحہ کی دونوں جلدوں میں دوسری اور تیسری میں بڑی لمبی اچھی گفتگو کی ہے، اسے وہاں انسان دیکھ لے۔ اور عموماً ہندوستان کے علماء اہل حدیث چاہے صاحب میرات المفاتیح ہوں یا صاحب تحفۃ العوضی ہوں، لوگوں نے اس کو قوی ہی قرار دیا، حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ البتہ اس حدیث کی اس رات کی فضیلت اور بات ہوتی ہے، اور اس دن کوئی روزہ رکھنا اور مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خاص عبادت کرنا اور مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کے افضل ہونے کا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس دن کوئی خاص عبادت بھی کی جائے۔ ضروری ہے کہ اس دن وہی عبادت کی جائے جو عبادت ثابت ہو۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے کہ جمعہ کی رات کو نہ قیام اللیل کے لیے خاص کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص کرو۔ حالانکہ معلوم یہ ہے کہ جمعہ کی جو فضیلت ہے بعض علماء نے تمام حتیٰ کہ یوم النحر سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے بیان فرمایا ان افضل الایام یوم الجمعہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن کیا ہے؟ یوم النحر ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ، پھر کیا ہے کہ اس کے بعد یوم القر ہے نا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان دونوں دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات آپ نے نہیں کی، الا ایک عید کی نماز پڑھی یا حج کے موقع پر تھے تو آپ نے کنکڑی وغیرہ ماری ہے، لیکن اس دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ کوئی کہے افضل ہے بھائی ہم روزہ رکھیں گے تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ دیکھیے عبادات کا جو معاملہ ہے وہ سارا کا سارا توقیفی ہے، سارا کا سارا توقیفی ہے کہ یا تو قرآن سے یا حدیث سے یا قیاس صحیح سے یا اجماع حجت سے وہ چیز ثابت ہو، اور کوئی چیز نہیں کہاں پائی جاتی ہے جی۔ یعنی اسی کے قریب کا سوال یہی سوال کی اور ایک شکل ایک لیڈیز گروپ میں بھی آئی ہے، بہن نے اس میں لکھا کہ نصف شعبان کی فضیلت میں انہوں نے پڑھا کہ ساری حدیثیں جو بھی وارد ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں، مگر اس میں کیا لکھتے ہیں مگر جب ضعیف احادیث کثرت رخ سے آئیں تو وہ قوی کے درجے کو پہنچتی ہیں، اس اعتبار سے صاحب تحفۃ العوضی نے کچھ نہ کچھ نرمی برتی ہے۔ یعنی ماشاءاللہ آپ اس معیار کے پہنچ گئے، کہیں گئی ہیں کہ سختی برتنا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں، کہیں کوئی لکھا ہے میرے خیال سے۔ بھائی وہی اکیلے تھوڑی ہیں، اگر وہ تنہا ہوتے تو میں ایک بات کہتا ہی، اگر تنہا ہوتے صاحب علامہ البانی نے بھی اس سلسلے میں بڑی لمبی بحث کی ہے، اور قدیم زمانے سے علماء جو ہے اس کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں جی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ حدیث انشاءاللہ جو آدمی بھی علامہ البانی رحمہ اللہ کی وہ تحقیق صحیحہ کے اندر پڑھے گا وہ اور انصاف کی نظر سے دیکھے تو وہ مانے گا کہ ہاں اس حدیث کی شریعت میں کوئی نہ کوئی، اس رات کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے جی۔ اس بنیاد پر کوئی نہیں کر سکتا، مگر نہیں، اس بنیاد پر روزہ رکھنا نہیں ہو سکتا ہے، عبادت کرنا جی۔ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ بندوں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اب مثال کے طور پر جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو روزہ آپ جمعرات کا رکھیے نا، اس رات کو تھوڑی رکھیے شام کو اس کے بعد کا، تاکہ پیش ہو تو آپ چلے۔ روزہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مثال کے طور پر آج کوئی بجٹ ہو رہا ہے، کوئی پروگرام ہے تو سارے ایکٹیو رہتے ہیں۔ بھائی ایکٹیو رہیے، اس سے پہلے جب آئے تب نا، کہ جب پروگرام ختم ہو جا رہا تب آپ آ کر ایکٹیو ہوں گے۔ نہیں، اس رات میں پیش ہوتے ہیں یا اس رات میں یہ نہیں ہے پیش کیے جائیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اس کے سامنے پیش ہوئے، جو لوگ اب تک کرتے رہے ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کل حال دیکھیے عبادات کا معاملہ توقیف کا ہے۔ اگر انسان کوئی دلیل لے آئے کہ اللہ کے رسول خصوصی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے اب تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مس ہو گئی ہوں گی حدیث ہم سے، اعوذ باللہ، دین کے اوپر الزام ہے یہ، نہیں بہت ساری چیزیں الزام ظاہر بات، کوئی ایسی چیز نہیں جو چھوٹ گئی ہو، یہ تو بڑا الزام دین کے اوپر ہے کہ یہی تو بنیاد بنتی ہے بدعات کی ایجاد کرنے کی، یہی تو بدعات، بلکہ مسلموں کے کفر ہو جائے گا اگر کوئی سمجھے کہ ہمارا دین کی بات چیزیں مس ہو گئی ہیں، تو یہ کسی کے لیے کہنا جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز حرام ہے یہ، کیونکہ ایک اتنی بڑی چیز آئی ہے وہاں پہ جو موجودہ عبادت تھی شاید ہم سے رہ گئی ہے، ظاہر بات ہے، ہم تک وہ حدیث تو نہیں ٹھیک ہے، جب ہم سے رہ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے وہ، اگر ہمارے لیے حجت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس دین کا ہاتھ محافظ ہے، اس کو ضرور باقی رکھتا ہے، باقی نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ چلو اس کو چھوڑو،
تو یہ بھی تو کہتے ہیں لوگ کہ بھائی جو بعض لوگ جو آپ لوگ ضعیف کہتے ہیں یا آپ کی غلطی ہو سکتی ہے. ہم یہ کہاں غلطی نہیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اگر وہ حدیثیں صحیح ہوں اور ہماری تحقیق کی وجہ سے بھائی غلط ہو کہاں, دیکھیے ہمارے لیے کیا ہے, سامنے ایک دلیل موجود ہے, ہم یہ کہہ کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو, یہ بات نہیں ہے. ایسے بہت سی ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ہوتا کوئی آیت چھوٹ گئی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سامنے ایک بہت بڑی ایک حدیث صحیح ہے اور اس صحیح حدیث کا ایک دم واضح مطلب یہ اللہ کے بندے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ, یہی تو ہم نے کہا کہ کسی چیز کا افضل ہونا شریعت میں وہاں کسی عمل کے عبادت خاص عبادت کی دلیل نہیں ہے. اس کی دلیل ہم نے دی یوم النحر کی اور یوم الجمعہ کی. آپ کوئی دلیل ایسی لے آئیے, آپ کو یہ دلیل لے آئیے کہ ہر وہ جو دن افضل ہو, ہے کہ نہیں ہے, وہ کوئی عام دلیل ہے, یہاں پہ کوئی نیک عمل افضل ہوگا تو ٹھیک ہے. نہیں, لیلۃ القدر پہ اس کو نہیں قیاس کیا جا سکتا, نہیں قیاس کیا جاتا, القدر کی نہیں قیاس کیا جاتا. وہ بھی اب آپ کہیں گے کہ جمعہ کو لیلۃ القدر پر قیاس کر لیا جائے, نہیں تو جمعہ تو ہفتہ واری ہو جائے گا نا, تو اور اچھی چیز ہے بھائی, ہفتے واری انسان عبادت کرتے رہے. تو وہ سالانہ ہے. حال دیکھیے یہ جو ہے بلا وجہ کی بحث ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس کی کوئی دلیل ہے. کوئی دلیل ہے قرآن حدیث سے لے کر کے آئیے, یا اجماع امت سے لے کر کے آئیے, صحابہ کے عمل سے لے کر کے آئیے. جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ کا اس کے اوپر عمل رہا ہے, نہ علماء کا اس پر اجماع ہے, تو ہم کیسے اس کو مان لیں گے؟ اب آپ انسان کہے بھائی اللہ کے رسول درود کتنی اچھی چیز ہے, اللہ کے رسول پہ درود کتنی اچھی چیز ہے, لہذا ہمیں ٹھیک آئی جہاں ہم الحمدللہ کر رہے ہیں تو اللہ کے جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد وہاں اللہ کے رسول کی تعریف بھی کی گئی ہے, لہذا ہم کہیں کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ دیے. دین اس طریقے چوتھوں کو برابر بن کر کوئی بھاگ کے رہی نہیں جائے گی. اچھا چلیں حدیث صحیح ہے, مان بھی لیا جائے, الحمدللہ صحیح حدیث ہے, تو اتنی بڑی خوشخبری والی حدیث ہے, تو اس میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول کا جو عمل رہا وہ کیجیے. آپ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا عمل کیا رہا ہے کہ شروع شعبان سے آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا, آپ روزہ رکھیے, ٹھیک ہے, کیجیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے کہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, چلیے اس پر عمل کیجیے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر دو افراد ہوں تو کیا ان کی جماعت ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, اور اسی طریقے سے اگر کوئی امام ہو یا کوئی بھی ایک شخص ہو مسجد میں بیٹھا ہو, کافی دیر تک بیٹھا رہا, اکیلے ہی بیٹھا رہا اور کوئی نماز کے لیے نہیں آیا, اکیلے ہی نماز پڑھ کر نکل گیا, تو کیا اس کو جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جہاں تک پہلا سوال ہے, اثنان وما فوقہما جماعہ, دو یا دو سے جتنا زیادہ لوگ ہیں وہ جماعت ہیں. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے, اگر وہ شخص اس نیت سے بیٹھا ہے, مسجد میں گیا ہے, چاہے اذان دیا یعنی مؤذن ہے یا کیا ہے, وہ اسے جا کے بیٹھا, امام ہے بیٹھا, اگر کوئی نہیں ہے یا اکیلے پڑھ کر کے وہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب, بلکہ ہو سکتا ہے کہ پورے علاقے والوں کے لیے خیر برکت کا سبب بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی نظر کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی آدمی جنگل میں ہو, اذان دیتا ہے, اقامت کہتا ہے, تو اکیلے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اس کے پیچھے اتنی مخلوق نماز پڑھ رہی ہے کہ گویا ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. تو مسجد میں تو آدمی بیچارہ زیادہ حقدار اس بات کو, اس کے ساتھ بہت سی مخلوق پڑے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہوتا بھیج دیا, جناتوں کو بھیج دیا, اسے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اسے اطمینان رہنا چاہیے کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو کام بہت بڑے ثواب اور اجر کا ہے, اور امت سے بلا بھی ٹالنے کا ہو سکتا ہے یہ ثواب. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کوئی مرد یا عورت اپنے سابقہ زوج کے انتقال پر جنازے کی رسومات میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بھائی رسومات سے کیا مراد, میں سمجھ نہیں سکا. ہو سکتا ہے نہلانا وغیرہ کا کام, ظاہر بات ہے نہیں نہلا سکتا ہے, نہ مرد عورت کو نہ عورت مرد کو. نہیں شریک ہونے کا میرے خیال سے ایسی کوئی نارمل سوال ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, کیا چیز ہے جنازے کے جہاں تک تعلق ہے, ظاہر بات ہے کہ یہ جا سکتا ہے نا, شوہر ہے, اس کی بیوی تھی, ٹھیک, جنازے میں جا سکتا ہے, حسن العہد من الایمان ہے نا, عورت ہے, جا کر وہاں بچوں کو اس کی بیوی جو ہے اس کو تعزیت کر کے آئے. جب عام لوگوں کے لیے ہے تو وہ تو اور زیادہ حقدار ہوگی کہ اس سے ایک قسم کا تعلق جڑا ہوا ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی لکھتے ہیں, شیخ محترم میں بہت بد اخلاق ہوں, میں اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا ہوں اور ہمیشہ غصہ دلاتا رہتا ہوں, تاہم جو بھی ہے ان کا جو مسئلہ ہے یہ کہتے ہیں کہ تو یعنی اچھے اخلاق میں کیا چیزیں داخل ہیں اور میں اپنی سدھار کیسے کروں, اور میں جب سدھار کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں, اس ٹینشن میں بھی آ جاتا ہوں, تو میرے لیے آپ اصلاح فرما دیں. اعوذ باللہ من ذالک, والدہ کو غصہ دلانا اگر حق ہو تو یہ تو بہت ہی خطرے کی چیز ہے, انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ چیز بہت ہی بری ہے. والدہ کا اور والدین کا جو مقام ہے وہ جانتے ہیں آپ, ہے کہ نہیں ہے,
لیکن اگر آپ کوئی جذبات میں اور ایسا کہہ دیا پھر اس کے اوپر جو ہے آپ شرمندہ ہوں اور والدہ سے معافی مانگ لیں تو یہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل معافی ہے کہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک. البتہ آپ یہ کہیں کہ حسن خلق ہمارے اندر کیسے پیدا ہو, تو دیکھیے حسن خلق کے لیے اولاً تو میں تو کہتا ہوں 2 چیز پر انسان نظر رکھ لے. ایک تو یہ ہے کہ حسن سلوک سے ہمارے خیال مراد دے رہا ہوں والدہ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک ہے کہ نہیں ہے. اولاً اس اجر کے اوپر نظر رکھیں کتنا بڑا اجر ہے, ایک چیز. دوسرے اس کی عدم موجودگی میں کتنا بڑا ہمارا نقصان, اس کے اوپر انسان توجہ دے. ہم یہاں پر غور کریں کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا مالی فائدہ ہے تو ہم کتنی لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں, کسی کو غصہ دلاتے ہیں اپنے کفیل اپنے مدیر کو, کیوں نہیں دلاتے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے رہتا ہے کہ ہمارا یہ فائدہ ہے اور ہمارا یہ نقصان ہو. تو اسی چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت ان کے ساتھ جو ہے نرمی برتنے کا اللہ نے کتنا بڑا فائدہ رکھا ہے, اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بڑا جرم کرا دیا اللہ تعالیٰ نے, ہے کہ نہیں ہے. اس کے ساتھ انسان کے اوپر جو غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنے کے جو اسباب پائے گئے ہیں, لگائے گئے ہیں. صبر کرے انسان, ایسی چیزوں سے دور رہے. جب ایسا کوئی موقع آئے تو خاموش ہو جائے, ٹیلی فون پر ہے تو بند کر دے ٹیلی فون, وہاں سے ہٹ کر کے چلا جائے, ہے کہ نہیں. جب وہاں رہے گا نہ ٹیلی فون بات کرتا رہے نہ کوئی بات ان کو سنائے, ہے کہ نہیں, اس کو چھوڑ دے. اور انسان پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرے, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. مسند احمد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, اے اللہ تعالیٰ آپ نے جیسے میرا ڈھانچہ میری صورت اچھی بنائی ہے ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دیجیے. جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, ماں گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کو بددعائیں دیتے رہتی ہے, مثال کے طور پر یعنی پوترے ہو, نواسی ہو, بہو ہیں, وہ سارے لوگوں کو ایسی بددعائیں, چائے آنے میں دیری ہو گئی یا چھوٹی موٹی چیزوں پہ بھی بددعائیں چلتے رہتی ہیں. تو ساتھی کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ بددعائیں اثر رکھتی ہیں یا یہ ایسی لا یعنی چیز ہوگی؟ بھائی اولاً تو امی کو چاہیے کہ اسے پرہیز کریں, ہے کہ نہیں ہے, اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان, ایک مومن جو ہے لعنتان کرنے والا نہیں ہوتا, بددعائیں دینے والا نہیں ہوتا ہے, وہ صبر کرنے والا اور دعائیں دینے والا ہوا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فعلاً ان کی دعا حق جانب ہے, یعنی ایک چیز ہے وقت پر آ جانا چاہیے لیکن بلا وجہ بہت دوسری کاموں میں مشغول ہے, جان بوجھ کے لیٹ کرتی ہے, جیسے لاپرواہی ہوتی ہے نا, کہ کوئی پرواہ نہیں کرتی بلکہ کبھی جان بوجھ کر کے ان کو ناراض کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے اگر ایسا کرتی ہے تو بددعا کی مستحق ہے. بددعا کی یعنی مستحق کیا, یعنی بددعا کے اس کو واقع ہونے کی مستحق ہے. بددعا کی مستحق ہونا الگ بات ہے, واقع ہونے کا. لیکن اگر جو ہے بلا وجہ کوئی سبب نہیں ہے, صرف جو ہے مزاج کی ان کی تیزی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, شاید صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, کہ آپ نے بیان فرمایا یستجاب للعبد ما لم يدع باثم ولا قطيعة رحم. بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کی دعا نہ کرے, گناہ کے کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے, اور قطيعة رحم یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. تو اگر وہ جو حق بجانب نہیں ہے بددعا کرنے میں تو یہ بددعا لاحق نہیں ہوگی, بلکہ اس کے لیے خطرہ ہے اس کے بارے میں کہ یہیں اس کے اوپر بھی اس کا اثر نہ ہو, اور یہ سوچے کہ اتنا جو بدخلق ہو گئی ہے تو کہیں اس کی یہ اس قسم کی زبان درازی کی وجہ تو نہیں ہے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے, اللہ تجھے برباد کرے, اس کو لعن کہتے ہیں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت پہلے کہاں جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جس طرح بھیجی گئی وہاں پر چلی جائے, تو وہاں پر آتی ہے. اگر وہ مستحق ہے لعنت کیے جانے کا تو اس کے اوپر لعنت پڑ جاتی ہے, اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر لعنت دوبارہ واپس جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں سے آئیے وہیں واپس چلی جا, یعنی جس نے تجھے بھیجا ہے اس میں جا کر تو اس کو اوپر آ کر کے پڑ جایا کرتی. تو بہت سے لوگوں کی جو بدخلقی جن کی ایک ایسی عادت بن جاتی, ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر یہی بلا مسلط ہو گئی ہو. تو اللہ کل حال انہیں سمجھانے کی کوشش کریں, اور گھر والوں سے بھی ایسا کہیں کہ کسی ایسی چیز سے ہے نا پرہیز کریں جس سے وہ بسا اوقات بچوں کو ہوتا ہے, ضد میں ہو جاتا ہے بچے, ضد میں ہو جاتی ہے بہو, ہے کہ نہیں, اس قسم کی باتیں کرتی ہے. چلو ان کا کیا کام, تو ہمیشہ ان کا یہی دھندا رہا ہے. جی. تو یہاں پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ شیخ کہ بہو اور ساس کا ڈائریکٹ تو تعلق نہیں ہے, مثال کے طور پر جو خدمت کی ذمہ داری وہ تو بیٹے کے اوپر ہے. بھائی الگ مسئلہ ہے, تو ٹھیک ہو کہہ دے, پہلے سے کہہ دے کہ میں نہیں کرتی بھائی,
بدخلقی. لیکن اگر گھر میں رہتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها وہی مسئولۃ عنہم. اپنے گھر شوہر کے گھر والوں کی وہ ذمہ دار ہے. تو اگر کہیں عرف میں ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے یا اس نے قبول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری ہے. تو وہ بدعا بھی جائے گی لاپرواہی کرتی ہے. تو اس میں لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے اس صورت. جی اگلا سوال, کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم, ماں باپ جو ہے یعنی زبردستی شادی میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں, یعنی کتنی حد تک وہ زبردستی کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے بیٹی جو ہے کس حد تک اس کو رد کر سکتی ہے, اور یہی ہے کہ اور ساتھ میں ماں باپ کی خوشی کے لیے شادی کرنا کیسا ہے, زبردستی والی شادی. بھائی دیکھیے, اصل چیز یہ ہے, میں اصل مسئلہ بتا دے رہا ہوں, میں اس کی حد بندی نہیں کرتا کہ میٹر سے اور جو ہے وہ گنتیوں سے. اصل چیز یہ ہے کہ شادی کرنا یہ انسان کی اپنی مرضی ہے, چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اس کے اوپر زور دینے کا اختیار والدین کو قطعاً نہیں ہے. جس طریقے سے لڑکا کیا کھائے گا, کیسے کھائے گا, ہے کہ نہیں ہے, یہ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ نہیں ہے, اس طریقے سے یہ معاملہ اس کا اپنا ہے. والدین کو اس پر اختیار قطعاً نہیں ہے کہ وہ کسی کو زور دیں, ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے اصل چیز. لہذا نہ تو والدین کو یہ اختیار کریں, ہاں بھائی زبردستی اگر ایک لڑکی کسی کو نہیں چاہتی ہے نا, خاص طور پر ایسا چاہنا جو کہ ہاں معقول ہو. حد کا مسئلہ نہیں کہ ہاں بھائی کسی سے غلط تعلق ہے اور نہیں چاہتی شادی, یہ چیز قابل قبول نہیں ہے نا. اس سے کہے ٹھیک ہے اگر تم نہیں چاہتی ہو تو ہمیں وہ جس سے تم نے کیا ہے وہ پسند نہیں ہے, اس لیے اس کے اندر یہ خرابی ہے. اگر وہ شریف زدہ ہوتا تو کم سے کم یہ کام کرنے نہیں آتا, ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ لڑکی نہ لڑکے پر والد کو زبردستی کرنے کا اختیار نہیں ہے, اور نہ ہی اگر لڑکی اور لڑکا قبول نہیں کرتے ہیں تو نہ ہی ان کے اوپر یہ حکم ہوگا کہ والدین کے نافرمان ہیں, نہ ہی والدین کے نافرمان ہیں, یہ بھی نہیں ہوگا, ہے کہ نہیں ہے. بلکہ لڑکا اگر والد کے بتائے بغیر بھی شادی کر لے تو اخلاقی الگ چیز ہے, لیکن اس کی شادی میں کوئی خاطر معقول ہو تو اس کی شادی میں کوئی نقصان, وہ کوئی گنہگار نہیں ہے, وہ کوئی گنہگار نہیں ہے. اب آخر میں بات آئی, آپ نے کہا کہ ہاں بھائی کہاں تک, تو دیکھیے اگر جو ہے خاص طور پر والد جس سے کہہ رہے ہیں لڑکی ہے یا لڑکا ہے, وہ خصوصاً اگر لڑکی ہے اور لڑکے میں بظاہر کوئی ایسی کمی نقص نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ آپ چاہتی تھی کہ ہاں بھائی بہت بڑا خوبصورت ہو, وہ خوبصورت نہیں ہے, چاہتی ہے بہت بڑا پیسے والا اور وہ پیسے والا نہیں ہے, لیکن عام نارمل جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے والدین کی بات قبول کر لیں تو بہت امید ہے کہ اللہ اس میں برکت دے گا. یہی معاملہ لڑکے کا بھی, یہی معاملہ لڑکے کا بھی ہے. لیکن ہاں اگر والدین ایک ایسی لڑکی سے بس صرف ہے کہ ہاں بھائی میری بھتیجی ہے یا میری بھانجی ہے, لڑکے کو پسند نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب بھی پایا جا رہا ہو, ہے نا. اگر فعلاً اگر کوئی شرعی عیب ہے تو والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہے اس میں, خاص طور پر اگر ایسی چیز ہے. ایک شخص ہے اپنی لڑکی کو کسی بے نمازی, ہے نا, کسی سودی کھانے والے اس قسم میں زبردستی کر دے, بات یہ چیز جائز نہیں, اور نہ اس میں جو ہے لڑکی کو اس کی بات ماننی بھی چاہیے. ٹھیک ہے, میں بغیر شادی کر جاؤں, میں شادی نہیں کروں گا. جی نہیں, یہاں پر ایک بات اور ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر لڑکی ہو یا لڑکا ہو, ماں باپ نے اچھا رشتہ دیکھا ہے, دیندار بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن لڑکی یا لڑکی کو پسند نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, تو مجبور نہیں کر سکتا, یعنی چاہے ماں باپ کچھ بھی کر لو, ہاں ٹھیک ہے کچھ بھی کر لو, راضی نہیں ہے لڑکا لڑکی, تو گنہگار نہیں ہو, گنہگار نہیں ہو. چاہے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں, چاہے ڈپریشن میں جائیں تو ان کی غلطی ہے بھائی, کیوں ڈپریشن میں جائیں بھائی, بیمار پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بناوٹی جو ہے بیمار پڑ جاتے ہیں, چاہے خودکشی کر لیں, اپنے ذمہ دار ہیں وہ لوگ. یہ ہمارا معاملہ نبھانا ہم کو ہے نا, آپ کو تھوڑی نبھانا ہے. جی تو یہ ٹینشن لے کر یعنی باپ بیمار ہو رہے ہیں, ماں بیمار پڑ رہی ہے, اس میں بہت زیادہ ڈرامہ ہوا کرتا ہے, کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے. پھر بھی بتا رہا ہوں تو لوگ غلطی ہے, پورے لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, دیکھو تمہاری وجہ سے ماں کی یہ حالت ہوگی, شادی کر لو جلدی سے. نہیں چاہتے بھائی تو گنہگار نہیں ہوگی, نہیں گنہگار ہوگی. جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے سونا یعنی گولڈ پہننا پسندیدہ عمل نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے, پسندیدہ عمل سے اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں اس پر گناہ ہوگا پہننے سے, یا
یعنی کسی قسم کی شریعت ناپسند ہے تو ایسی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول سے وہ حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سونے اور ہری ریشم اور سونے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے اوپر حلال ہے. تو بھئی وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں بعض ایسی حدیثیں آئی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یطوق حبیبہ طوقا من نار، جو شخص اپنے حبیب کو آگ کا قلادہ پہنانا چاہتا ہے، طوق یعنی وہ جو ہوتا ہے گلے میں، تو پھر وہ سونے کا پہنا دے. تو اولا تو اس میں حبیب ہے جو دونوں کو شامل، لڑکے اور لڑکی کو، لیکن زیادہ بہتر اس سے لڑکے ہی پر اپنے محبوب یعنی مرد پر محمول کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول بہت سی حدیثیں ایسی ہیں. حضرت وہ عورت جو آتی ہے آپ پاس زکوٰۃ، آپ کیا پہنے ہوئے تھی؟ وہ کنگن پہنے ہوئی تھی نا، تو آپ نے کہا تو اس کے مال کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا تو چاہتی تیرے بچے کو اللہ تعالیٰ کیا پہنا ہے؟ بچی کو آگ کا کنگن پہنا ہے. اس نے نکال دیا، کہا لیے اللہ کو، تو سنا ہی تو تھا نا. ہم نے نہیں کہا کہ ناجائز اور حرام ہے. اور حسن درجے کو پہنچتی ہے سنن ابو داؤد ہی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت ام سلمہ پوچھتی ہے کہ میں کنت اوضاحن، میں جو ہے ایک جسے ہوتا ہے ہنسلی سے کہتے ہیں، اسے ہمیں پہنا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کیا کنز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی تو زکات ہے تو کنز نہیں ہے. اسی لیے علماء کا اس بات پر اجماع ہے تقریباً، جیسے شیخ ابن باز وغیرہ اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ سونا مطلقاً عورت کے لیے حلال ہے، مطلقاً عورت کے لیے حلال ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ریا و نمود نہیں، ایسے کھول کے چلنا نہیں، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو ابھی ہم نے سنن ابو داؤد کی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، دیکھیے یہ حدیث اقل درجے حسن درجے کو پہنچتی ہے، لیکن بعض علماء نے اسے شاذ کیوں کہا ہے؟ اسید ابن ابی اسید جو راوی ہیں یہ صرف صدوق یعنی ہلکے درجے کے اور ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے. اسے شیخ ابن باز نے کہا کہ حدیث شاذ ہے، اور اگر یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے اس سے حبیب سے مراد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مراد کیا ہے؟ وہ مرد لڑکا ہو سکتا ہے نہ کہ لڑکی. ثالثاً بعض ایسی حدیثیں ہیں جو اجماع کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے. جب اجماع اس کے خلاف منعقد ہو گیا ہے تو گویا کہ یہ ان حدیثوں میں ہے جو منسوخ ہے. واللہ اعلم. یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے سوال کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی مرد ہو یا باپ ہو، بیٹی جو بھی ہو، کہ اپنی بیٹی بیوی کو 7 تولے سونا ہی تقریباً ایسے دلا دے کہ آپ پہنو، اور نیت یہ ہو کہ بھئی اگر زیادہ ہو جائے تو ممکن ہے تم نہ دے پاؤ، تمہارے شوہر نہ دے پائیں زکات. یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا ایسا یہ ایسی نیت رکھنا جائز ہے؟ ہمیں ہو سکتا ہے، کوئی حرجہ نہیں. اس کے اوپر 7 تولہ بھی دینا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ زینت کے لیے اس سے بھی کم کافی ہے. جی زینت کے لیے اختیار کرنے اس سے کم کافی ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے. تو عورتوں کے لیے کیا نصیحت ہوگی شیخ بہتر آپ؟ یعنی زیور سونے کا پہنے یا نارمل بھی ملتے ہیں آج کل اچھے والے؟ بھائی ہم کیوں منع کریں ان کو؟ پہنے، ان کے حقوق ادا کریں، زکات دیں، پہنے. جی خاص طور پر جو ہے ایک ایسی جگہوں میں جہاں اس کی وجہ سے مثلا عورت کا جو ہے ایک شادی وغیرہ کے معاملے بھی آسانیاں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مشکل وقت میں وہ سونا کام بھی آ جاتا ہے عورتوں کے، گھر والوں کے. ٹھیک ہے، پہنے، کیا حرج ہے؟ جی نہیں، آج کل وہ ایک فخر کی طرف یہ چیز بڑھ رہی ہے تو کوئی اگر 5 پیسے چاندی کی پہنے گی نا وہ بھی جو ہے ناجائز اور حرام ہوگا. سونے کا معاملہ نہیں ہے، اگر چاندی کے پہنے فخر کے طور پر وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اگر اس کے اوپر سونے کا پانی بھی چڑھوا لے پھر بھی ناجائز اور حرام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کل واشرب والبس، کھاؤ پیو اور پہنو، شرط یہ ہے کہ اس میں اسراف نہ ہو اور فخر اور ریا و نمود نہ ہو. تو ٹھیک ہے، دلی کیفیت تو آ ہی جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی عورت 10 تولے 20-25 تولے سونا ایسا بڑا بڑا ہار پہنی ہوئی ہے، دعوت میں جائے گی لیڈیز کے پاس، تو اس کے ذہن میں رہے گا کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا ہے. یہ والی نیت کیا حکم رکھتی ہے؟ بھائی اگر یہ ہو کہ ہاں اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس لیے پہنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو کہ ہاں تاکہ مجھے کہیں بہت مالدار کی بیوی ہے، بڑی مالدار ہے، یہ ہے ظاہر بات یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے شریعت کی نظر. لوگ آج کل کسی اور کا مانگ کے بھی پہن لے کے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ بھائی کس لیے پہنتے ہیں؟ اب یہ اسٹیٹس رکھنا ہے تھوڑا سا کہ ظاہر بات غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المتشبع بما لیس فیہ کلابس ثوب زور، جو ایسی چیز کا اظہار کرے جو اس کے اندر نہیں ہے، اپنے کو بڑا عالم ہونے کا اظہار کرے، اپنے بڑے مالدار ہونے کا اظہار کرے، اپنا بڑا سخی ہونے کا اظہار کرے،
تو کلابے سے صوبے زور، وہ گویا کہ وہ جھوٹ کے دو لباس پہنے ہوئے، جس کی تو مذمت وارد ہے چاہے جہاں پر بھی ہو. پھر دوسرا جو اس کی شکل وہ اسی میں آتی ہے نا، تو جو نقلی جو زیورات پہنتے ہیں جس پہ سونے کا پانی جیسے لگتا ہے کہ سونے کے ہیں، گولڈ کے ہیں. بھائی کچھ بھی ہو، لوگوں کا کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جائے گی. نہیں تو وہ چیزیں بھی پہننا جائز نہیں ہیں؟ نہیں، اگر یہ مال دکھانا ہے کہ ہم سونا پہنے ہیں، اگر ہم یہ نہیں تو میرا اچھا لگ رہا ہے ہم اس کو پہن لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک، کوئی حرجہ نہیں ہے. سب اگر معاشرے میں عام ہے، نیت کا معاملہ ہے. اگر معاشرے میں عام ہے یہ چیز تو کوئی حرجہ نہیں ہے. معاشرے میں عام، مثال کے طور پہ ایک بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، بڑی فیملی کے لوگ ہیں، ان کے پاس ابھی فی الوقت تو نہیں ہے سونا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے جائیں گے، تو ایسے زیور وہ پہن کے جائیں گے تو لگتا تو ہے کہ کوئی شکی نہیں کرے گا کہ یہ نقلی ہے. اعلیٰ کل حال اگر وہاں ریا اور نمود آئے گا تو ناجائز اور حرام ہے. وہ خود آدمی اپنی نیت کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اس کی نیت کو. اس کی نیت کو ہے کہ عورت خوبصورت بننا چاہتی ہے جی تو ٹھیک ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ لوگ کیا کہیں کتنے پیسے والے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیں، ہے نا، تاکہ لوگ ہم نہ کہیں کہ بخیل ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جہاں پہ ہاں ہمیں جو ہے کو بڑا کہیں یہ کہیں، ظاہر بات وہ تو نیت کا معاملہ ہے، کہیں بھی آ جائے گا وہ چیز جو ہے. بسا اوقات نیت اس میں بھی داخل ہو جائے گی، کچھ نہ پہنے، ارے تو بہت، ارے کتنا سیدھا سادہ آدمی ہے، دیکھو تو کتنا اللہ والا ہے، اس میں بھی یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آتا ہے، دیکھا کپڑا گندا تھا، کہا تیرے پاس کپڑا دھونے کے لیے ہے؟ تو کہا کہ اللہ جو نعمت ہے اس کو دیکھنا بھی چاہتا. تو دونوں چیزیں جو ہے شریعت کے اندر مذموم ہیں، یہ بھی اور وہ بھی. جی سادگی تو بہت سارے لوگ سادگی میں رہتے ہیں، سیدھے سادے ایک سادگی الگ چیز ہے، لیکن سادگی اس لیے ظاہر کرنا کہ ہاں لوگ کیا سمجھیں کہ یہ بڑا بزرگ ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ ظاہر بات ہے وہ چیز غلط ہے. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.